صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا کثیر الاستغفار، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ استغفار فرمانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت استغفار کرنے میں مصروف ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ تقریباً 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، آج آپ چاہے پاکستان میں رہتے ہو یا پاکستان سے باہر دنیا میں کسی بھی ملک میں، کسی بھی سٹی میں رہتے ہو، کسی بھی علاقے میں رہتے ہو، ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاست مدینہ، یہ آج ہمارا موضوع ہے جو انتہائی اہم، کرنٹ، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس پر کھل کے گفتگو ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ آج ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کا پرتاؤ تو بنانا چاہتے ہیں۔ میں ریاست مدینہ نہیں کہتا ناظرین، بالکل نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ریاست مدینہ کا پرتاؤ بنائیں۔ تو پرتاؤ بنانا چاہتے ہیں، پہلی اسلامی ریاست کے حکمران اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے رحمت للعالمین کا لقب لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ سنیے کہ ریاست مدینہ تھی کیا۔ ناظرین کرام، اسلامی اصلاحات کرنے سے پہلے ذاتی اسوہ حسنہ پیش کیا، جو فرمایا کر کے دکھایا۔ مکے سے یثرب کی سرزمین پر ہجرت کی اور قدمین شریفین رکھتے ہی اسے مدینہ منورہ بنا دیا۔ ناظرین کرام، ریاست مدینہ ایک ایسی آزاد اور خود مختار ریاست تھی جس کی سربراہی خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ یہاں وہ نہ صرف اسلام کے احکامات پر آزادانہ عمل کرواتے رہے، بلکہ اس آزاد مملکت کو اپنا بیس کیمپ بنا کر غلبہ دین حق کے لیے آزادانہ جد و جہد بھی کرتے رہے۔ اب ناظرین سن لیجئے کہ ریاست مدینہ ایکچول ہے کیا۔ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی صورت میں مسلمانوں کے پہلے مرکزی ہیڈ کوارٹر کی بنیاد رکھی گئی۔ ریاست مدینہ میں انصار و مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا کر ایک اسلامی ریاست کے لیے اخوت و اتحاد کی عمارت کو قائم کیا گیا۔ ریاست مدینہ میں ایک طرف تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور اسلام کے بے شمار دشمنوں کو خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر معاف فرماتے ہیں، تو دوسری طرف ناظرین بڑی توجہ رہے ان جملوں کے اوپر آپ کی کہ دوسری طرف اسی ریاست مدینہ میں ان چند کے بارے میں جو نظم و نثر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے پردوں سے چمٹے ہوئے بھی ملیں، اگر وہ کعبے کے پردوں سے چمٹے ہوئے بھی ملیں تو انہیں واصل جہنم کر دیا جائے، یعنی اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ریاست مدینہ میں معلم اعظم نے نظام تعلیم کو بنیادی اہمیت دی۔ ریاست مدینہ میں احتساب کے عمل پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ریاست مدینہ میں تجارتی معاملات کی بھی نگرانی شفافیت کے ساتھ کی گئی، اسے یقینی بنایا گیا۔ ریاست مدینہ دنیا کی اولین ریاست تھی جس میں سب انسان قانون کی نظر میں برابر تھے، کسی کے لیے کوئی NRO نہیں تھا۔ انصاف و قانون کی عملداری نافذ کرتے ہوئے امیر اور غریب، بڑے اور چھوٹے، سب کے لیے منصفانہ قانون نے انسانیت کا احترام مکمل طور پر بحال کر دیا۔ ریاست مدینہ کی معاشی پالیسی یہ تھی کہ صرف 2% اشرافیہ کے پاس پیسہ منجمد ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ امیر سے پیسہ لیا جائے، غربا کو دیا جائے۔ اغنیاء اور فقراء کے درمیان دولت کی تقسیم نے ریاست مدینہ میں فلاحی ریاست کا تصور پروان چڑھایا۔ ریاست مدینہ میں جتنی بھی
چور بازاری ہے، ذخیرہ اندوزی اور دیگر غیر اخلاقی ذرائع آمدن ہیں، مکمل طور پہ اس پر پابندی تھی۔ ریاست مدینہ میں حکومتی کارندے اپنے منصب پر رہتے ہوئے تحفے وصول نہیں کر سکتے تھے۔ خیال رہے ریاست مدینہ میں تحفے بیت المال میں جمع ہوتے تھے۔ ریاست مدینہ نے وجود میں آنے کے بعد قرآنی حکم کے عین مطابق نظام صلاۃ و زکوٰۃ کے ساتھ اپنا پورا قانونی نظام ترتیب دیا اور اس کے تحت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی خد و خالقیات سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیے، اور اسلام اور مسلمانوں کے تشخص کے لیے سرکار علیہ السلام کی جد و جہد مسلسل جو ہے وہ کیا تھی، وہیں سے بات کا آغاز کیجیے، میرا خیال یہ ضروری ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے یہ بڑا وسیع تناظر کا حامل ہے۔ جناب، حضور کی جد و جہد کا آغاز تو مکی زندگی سے ہی ہوا۔ اس وقت آپ اللہ کے حکم سے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ فرمانے لگے، اور پہلے اپنے گھر والوں کو بلا کے پیغام دیا توحید کا۔ تو اس وقت حضرت علی نے اسلام قبول کیا، ان کی عمر 10 سال تھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی 18 برس ہو جائیں تو پھر آنا، اسی وقت ان کو واہ کیا اسلام اچھا قبول جملہ، فرما ایک ہی جملے میں آپ نے بات واضح کر دی۔ اور اسی طرح اور بھی کم عمر کے بچوں نے اسلام قبول کیا۔ خیر مکی زندگی میں آپ کو حکم تھا کہ صبر کریں، استقامت کے ساتھ مشکلات کو فیس کریں، اور ابھی جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دور میں بھی آپ کی توہین کی گئی اور طائف میں بھی آپ نے ایکشن نہیں لیا، حالانکہ قانون نافذ ہوتا ہے ریاست میں۔ واہ، وہ تحریک کا دور تھا، اس میں ایکشن ممکن ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی اللہ کا حکم تھا صبر کریں۔ خیر اس دور کے بعد جب آپ نے اللہ کے حکم کے تحت ہجرت کی تو مدینہ پاک میں آ کر ایک ابتری کا عالم تھا، نظام کو درست کرنے کے لیے آپ نے ایک سیاسی قدم اٹھایا، اور اس کے تحت ایک وحدت اور امن امان کی خاطر ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ واہ، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ تمام فریق جن میں انصار مہاجرین کے 11 قبائل شامل ہوئے تھے، سب نے مل کر امن و امان قائم کرنا ہے، اس ریاست کا دفاع کرنا ہے کوئی حملہ باہر سے ہو، اور تمام لوگوں نے لائل رہنا ہے، یعنی ریاست کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ واہ، یعنی ذات، قبیلہ یا اور کوئی بھی جو ہے وہ نسبت نہیں کام آئے گی، صرف ریاست کے ساتھ آپ نے ریاست کے ساتھ اور اس کے ساتھ وفادار رہنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وفاداری شرط اولی ہے، ان کے جو حقوق ہیں اقلیتوں کے وہ متعین کیے گئے، ٹھیک ہے، عورتوں کو حقوق دیے گئے، لیکن شرط یہ ہے کہ وفادار رہیں۔ ٹھیک، اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ تمام حقوق سے محروم ہوتے ہیں۔ اس پہ آگے جا کے بات کریں گے، اس کو اوور لک کیجئے جس صاحب ذرا کہ جو پورا عہد رسالت مآب ہے یہ کیا ہے؟ یہ عہد رسالت مآب اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے۔ ٹھیک، ریاست میں بھی یہ تسلیم کیا گیا کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور خود حضور بھی پابند ہیں اللہ کے حکام، اور اللہ نے جو حکم دیا اس کے بعد جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، حضور کی بھی اطاعت لازم ہے تمام مسلمانوں پر۔ مسلمان اور غیر مسلم سب کی فلاح اور بہبود کے لیے یہ احکامات آئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات یہ واضح کر دی کہ
اسلامی ریاست میں ہمیشہ جو ماخذ ہوں گے قانون کے وہ اللہ کا حکم اور پھر رسول پاک کی سنت اور احکامات ہیں. سبحان اللہ. اب ان کو بنیاد بنا کر آگے ایک مرحلہ آتا ہے. سوال کیا جب یمن میں حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا کہ اگر اللہ رسول کے احکامات میں تم کوئی شے نہ پاؤ تو کیا کرو؟ انہوں نے کہا پھر میں اپنا مائنڈ اپلائی کروں گا، وہ روشنی جو قرآن و حدیث سے ملتی ہے اس کو سامنے رکھ کر میں اجتہاد کروں گا، جو اپنی مینٹل فیکلٹیز ہیں انہیں اپلائی کر کے ایک رستہ نکالوں گا. آپ نے اس کی بھی توثیق فرمائی. اب اسلامی جو ریاست ہے اس کے فیچرز میں تبلیغ اسلام ڈومیننٹ ہے. عدل کا نظام آپ نے قائم کیا، آپ حاکم اعلیٰ بھی تھے، چیف جسٹس کمزور سا لفظ ہے، سب سے بڑی ہستی شخصیت آپ، اللہ اکبر، اللہ، اور آپ نے فیصلے کیے. اور پھر ایک بڑی اہم بات ہے جو عام طور پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی، بتائیے. درست فرمایا کہ سود کے نظام کو تو ختم کیا. جو مدینہ اکنامکس ہے نا، اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ مارکیٹ قائم کی اور ایک ٹینٹ سے آغاز ہوا. اس میں آپ نے فرمایا کہ یہاں سامان لانے پر کوئی ٹیکس نہیں، اور جو بے ہے باہمی ٹرانزیکشن اس پہ کوئی ٹیکس نہیں. واہ کیا اچھی بات ہے. یعنی کوئی جی ایس ٹی وغیرہ اس طرح کا نہیں. نتیجہ یہ تھا کہ جو مال سپلائی کرنے والے ہیں ان میں صرف کمپٹیشن ہوتا تھا، قیمتیں اعتدال پہ رہتی تھی. یعنی امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس جو ہیں اس کو اتنا انہوں نے جو ہے ٹیکس فری کر دیا کہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں. واہ اچھی بات ہے. اور اس سے قیمتیں بھی بالکل اعتدال پہ رہتی تھیں، اور اسی سے وہ مارکیٹ اتنی وسیع ہوئی کہ بعد میں دور دور کے لوگ بھی وہاں سے خرید و فروخت کے لیے آتے. اچھا جیسے سب ایک چو مکھی کا کھیل تھا اور میدان جو ہے اس میں چاروں طرف لڑنا تھا سرکار علیہ السلام نے. آپ یہ دیکھیے کہ گراس روٹ لیول سے ابتدا کی، اسکریچ سے ابتدا کی ہے، اور ہر سطح پہ جا کر آپ نے جو ہے چت کیا ہے سب کو. بے شک ہے نا، ایسا ہی ہوا. اور ریاست مدینہ کو آپ نے جنریٹ کیا ہے. جی بے شک. یہ ریاست مدینہ جب بنی ہے تو اس وقت دنیا میں اس کا یکدم چرچا ہوا کہ ایک قوت ابھرنے لگ گئی ہے. اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ پوری دنیا سے وفود آئے اور آپ کے ساتھ وہ روابط قائم کیے گئے. ڈاکٹر صاحب بڑی یہ اسی میں چاہتا ہوں اسی ریلیونس میں یہ ربط نہ ٹوٹے. فرسٹ اسلامک اسٹیٹ یعنی مدینہ کی ریاست کے قیام کے جو اسباب تھے، جیسے آج ہم پاکستان کو کہتے ہیں، میرا اختلاف ہے اس ورڈ سے، ہم پاکستان کے لیے ریاست مدینہ کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات. بھائی جب خدا نخواستہ جب نیگیٹو ٹرینڈ چلتا ہے سوشل میڈیا پہ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ریاست مدینہ میں یہ ہو رہا ہے، تو دیکھو ریاست مدینہ میں یہ ہو رہا ہے. میرا اپنا ماننا یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہیں ریاست مدینہ کا پرتاؤ ہم پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ مدد کر دے ہماری پاس یہ بات، ان کی خیرات لینا چاہتے ہیں. تو فرسٹ اسلامک اسٹیٹ ریاست مدینہ کے قیام کے اسباب پہ تھوڑی سی بات کیجیے، ساتھ ساتھ اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے، ویژن کیا تھا، اور اسلام کو اس وقت جو چیلنجز کا سامنا تھا. میرا خیال ہے اس کو ذرا سا اوور لک کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. بالکل جس طرف آپ نے اشارہ کیا، پاکستان کو ریاست مدینہ کا پرتو بنانا اور ریاست مدینہ کے نقوش پہ چلانا، یہ بانیان پاکستان کا ویژن ہے. واہ پہلی تو بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، کیا اچھی بات. ہمیں کبھی بھی اس سے انحراف نہیں کرنا. اس سے انحراف کا مقصد پاکستان کے قیام کے مقاصد سے یعنی وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کیا پوچھتے ہو منشور کیا ہوگا؟ دیکھیں میں 1350 برس پہلے قائد اعظم نے یہ لفظ استعمال کیا. قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ میں چند کروڑ مسلمانوں کو، اتنے زیادہ بڑے مسلمانوں کی قیمت پہ آزاد کروانے چلا ہوں. کیوں؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا احیاء ہو. یہ قائد اعظم کے الفاظ موجود ہیں ریکارڈ پہ. واہ واہ واہ. ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں جو سوال آپ نے اٹھایا جنید صاحب. گزارش یہ ہے کہ کیا مقاصد تھے، مقاصد کیا تھے، چیلنجز کیا تھے؟ چیلنجز کیا تھے؟ ایک ہی مقصد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو. واہ واہ کیا اچھی بات. کیوں آپ نے ہجرت فرمائی؟ سبحان اللہ. اس وقت ہجرت فرمائی جب مکہ کی سوسائٹی میں اسلام کی دعوت کے فروغ کے امکانات مسدود ہونے لگے، کم ہونے لگے. ٹھیک ہے. آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. مدینہ طیبہ جانے کا مطلب یہ تھا وہاں ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اسلام کی دعوت انسانیت تک پہنچے. ٹھیک ہے. کائنات کے ہر فرد و بشر تک پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ تشریف لے گئے، جتنے دشمن تھے وہاں پہ، یہودی قبائل موجود تھے، مشرک قبائل موجود تھے، اور خود منافقین موجود تھے. نہیں جیسی اسلامی سوسائٹی وہاں پہ فروغ پذیر ہونا شروع ہوئی تو اندر سے بھی مخالفین نے سر اٹھانا شروع کیا جو چھپے ہوئے دشمن تھے. ان سب کے خاتمے کے لیے اور ایک آئیڈیل سوسائٹی قائم کرنے کے لیے جو آپ سسٹم کے آنے کے مقاصد کی آئینہ دار ہو، آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ یہ ہمیں یہ ترتیب بھی نہیں بولنی ریاست مدینہ بنتی کیسے ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ کیا، اپنے
جو اسلام کا کلچرل اور سوشل سیٹ اپ تھا اس کو اسٹیبلش کیا. واہ واہ کیا مسجد نبوی بنائی. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں کیا تھا؟ تربیت ہوتی تھی لوگوں کی, تعلیم دی جاتی تھی, لوگوں کو سکھایا جاتا تھا ہمارے مینرز کیا ہیں, ہم بطور ایک تہذیب کے کس طرح مختلف ہیں دوسروں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جب تک آپ اپنی ویلیوز پہ سوسائٹی کو نہیں کھڑی کرتے, واہ, سوسائٹی کی کمٹمنٹ کیا ہوگی آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ؟ کوئی اپنے مرکز سے ہٹو گے تو خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈال جاؤ گے. آپ کے قانون کے ساتھ سوسائٹی کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوگی تاکہ وہ سوسائٹی اس قانون کے پیچھے جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ کمٹڈ نہ ہو. واہ کیا یہ کام وہاں پہ ہوا مسجد نبوی کے اندر, اور دو طرح سے ہوا. واہ, عام لوگ بھی تیار ہوئے اور بہت آئیڈیل لوگ بھی تیار ہوئے. کیا کہنا جو صفا تھا وہ کیا, وہ ریزیڈینشیل یونیورسٹی تھی. کیا کہنا جہاں پہ وہ آئیڈیلز تیار ہوئے جن کی جانیں چلی جائیں لیکن ویلیوز ہونا چاہیے. آئیڈیلز تیار ہوئے, آئیڈلز تیار نہیں ہوئے. یہ ہوا. اچھا دوسرا کام کیا ہوا اس کے بعد؟ اکانومی ہے, مواخات کی. مواخات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو معاشی استحکام دیا. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب تک آپ معاشی طور پہ لوگوں کو اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں کرتے, آپ کا جو کچھ بھی کرنا وہ کاسمیٹکس رہے گا. بہت اچھی بات. اس کے اندر کوئی دیر پا اثر نہیں ہوگا. یعنی بھیک نہیں مانگنی پڑے آپ کو, بھیک نہیں مانگنی پڑے, قرضے نہیں لینا لوگوں کو جب تک آپ معاشی طور پہ مستحکم نہیں کرتے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہر دور میں معاشی استحکام کے اپنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان مسائل سے نپٹنا ہے. واہ. اگر آپ کے معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, کم نہیں ہو رہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ ریاست مدینہ کے راستے پہ گامزن نہیں. اور سرکار علیہ السلام نے غریبوں پر بوجھ نہیں ڈالا. آپ نے اپنی پالیسی کو ریویو کرنا ہے. آپ نے اپنی پالیسی کو ریویو کرنا ہے, کیونکہ ریاست مدینہ کا پہلا سمری یہ ہے کہ لوگوں کے معاشی مسائل حل ہوں, لوگوں کو معاشی استحکام میسر ہے. اس کے بعد جو تیسرا کام تھا وہ کیا تھا؟ وہ ریاست مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی مقصد ہے, اس کے راستے میں جو دشمن تھے ان کو ان سے دفاع کا اہتمام کرنا. واہ, اندرونی اور بیرونی دفاع. اس کے لیے پھر آپ نے میثاق مدینہ کی. واہ واہ واہ. جناب صاحب آپ دیکھیں یہ میثاق مدینہ اتنا کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ نے ریاست کی آئینی بنیادوں کو ڈیفائن کیا, ریاست کے بنیادی ایلیمنٹس کو ڈیفائن کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ہم نے آگے چل کر کے اس ریاست کو کن نقوش پہ بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں, اب میں کراچی چلتا ہوں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب میثاق مدینہ کا حوالہ جو آپ کے آخری جملے تو اس میں آیا, میثاق مدینہ تاریخ کا اہم ترین اور بے مثال باب ہے. ایک ایسا میثاق جس کے ذریعے سے باقاعدہ ایک اسلامی مملکت وجود میں بھی آتی ہے. اچھا, اسی میثاق مدینہ کو جو شمع بردار ہیں اور لبرلز ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بتانا چاہتے ہیں, اور اسی میثاق مدینہ کو لے کے ہم جیسے جو گناہگار مسلمان ہیں جو غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں صاحب اصل تو بنیادی طور پہ یہی ہے جو دین اسلام نے دیا, جس کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے بھی ٹوک کیا. بتائیے ذرا کیسا بے مثال باب اور باقاعدہ ایک اسلامی مملکت جو وجود میں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ منورہ کی بنیاد عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر ہے, اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلامی ریاست میں توہین الہی, دعوی خداوندی, توہین رسالت, دعوی نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار یہ سنگین غداری ہے اور ڈیکلیریشن آف وار ہے. جہاں تک تعلق ہے میثاق مدینہ کا, تو یہاں پر میں چند نہایت ہی قابل توجہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں جب میثاق مدینہ منورہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ریلیجس پلورلزم کا اعلان فرما رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور کفر کی نعوذ باللہ من ذالک تفریق کو ختم کرنے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں میثاق مدینہ کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے جو چند نہایت ہی اہم شق ہیں وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیے کہ میثاق مدینہ اس میں تقریباً 47 یا بعض روایات کے مطابق 53 دفعات موجود ہیں, لیکن اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی حاکمیت سے ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب کریم کی توحید اور وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک, پہلا آپ جو شق ہے اس کو مطالعہ کریں تو لکھا ہے ھذا کتاب من محمد النبی رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد بن عبداللہ نہیں لکھا گیا, بلکہ محمد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا, جس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلامی ریاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اسی طور پر تسلیم کیا گیا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا گیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو دوسری شق ہے, دوسری شق کے حوالے سے لوگوں کو بہت یعنی ایک غلط رستے پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. لکھا ہوا ہے, یہ آرٹیکل نمبر 2 ہے کہ انہم امۃ واحدہ من دون الناس.
اب یہاں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کو بھی اپنی امت قرار دیا. تو جناب یاد رکھیے کہ امت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک امت دعوت ہے کہ جس سے دعوت دینی باقی ہے. ایک امت اجابت ہے جو حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر چکی ہے. تو اب آپ یعنی غور کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں امت کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں تو مراد ہے جماعت. بتایا یہ جا رہا ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے تمام تر جماعتوں کے لوگ ایک پولیٹیکل یونٹ ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید میں امت کا لفظ اسی سینس میں ایک اور مقام پر استعمال ہوا کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ. اب کفار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی یعنی قوم کو ایک خاص ہم نے اپنے لوگوں کو ایک امت اور ایک گروہ پر پایا. اب ظاہر ہے کہ یہاں امت سے مراد کفار اور مشرکین ہیں, انہیں امت مسلمہ نہیں کہا جا سکتا. یہاں پر ایک اور نہایت ہی قابل توجہ اور اہمیت کی حامل جو شق ہے وہ شق نمبر 15 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ. یہودیوں کے لیے ان کا دین الگ ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین الگ ہے. لہٰذا اب اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی دین کی تقسیم کو ختم کر دیا تو یہ بہتان ہوگا اور ریاست مدینہ منورہ میں اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی. شق نمبر 42 اس پورے میثاق مدینہ کا جسٹ سبسٹنس اور جوہر ہے. یہ جوہر ہے پورے میثاق مدینہ کا. شق نمبر 42 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا وَأَنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا جن لوگوں کے درمیان یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے جس میں یہود بھی ہیں, قریش بھی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل ایمان بھی ہیں, فرمایا کہ اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی فساد اور جھگڑا یا کوئی جنگ و جدال کی کیفیت ہوتی ہے, فرمایا ریاست میں تمام تر امور اللہ کی طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرے جائیں گے اور آخری فیصلہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی فیصلے نہیں کرے گی, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا. جی واہ, ایگزیکٹلی آپ نے یہ بات درست فرمائی. اور شق نمبر 47 میں اس بات کا اعادہ کیا گیا وَأَنَّ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى وَمُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گویا کہ اس پورے معاہدے کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیگر اقوام کے ساتھ کوئی معاہدہ فرما رہے ہیں تو اس میں توحید, رسالت, آخرت, اسلام کے بنیادی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا جا رہا. پھر یہاں پر میں اس میں ایک بات اور یہ ایڈ کر دوں کہ لوگ عموماً جب ان معاہدوں کا ذکر کرتے ہیں, صلح حدیبیہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بیت رضوان کو بھول جاتے ہیں. صلح حدیبیہ سے پہلے صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر موت پر بیعت کی ہے, اپنی جان ریاست مدینہ منورہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دینے پر بیعت کی ہے. تو اگر میں اس پوری بات کو کنکلوڈ کروں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلامی ریاست میں اگرچہ یہودیوں کے یعنی نصارہ کے تمام تر معاہدین کے جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت کو باقاعدہ اس کی ضمانت دی جا رہی ہے, لیکن اس بات کو متعین کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر کفر اور اسلام کی تفریق کو ختم نہیں کیا جائے گا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر معاملات میں حکم تسلیم کیے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سکہ اور فیصلہ ریاست مدینہ منورہ میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک
وسلم. ہمارے ساتھ جسٹس صاحب موجود ہیں، تنولی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب موجود ہیں. جسٹس صاحب وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک معاہدہ میثاق مدینہ کی صورت میں ہوا. اسلامک اسٹیٹ نے اقلیتوں کی جان، مال، عزت، آبرو، عبادت گاہیں، مذہبی رہنماؤں کی حفاظت، ساری حفاظتیں، ساری ضمانتیں دے دیں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس معاہدے کا ذکر کیا جاتا ہے یا امان کا، اس پر کلام بھی ہوا ہے کہ کیا یہ جینون بھی ہے یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کے بارے میں ڈسکشن کی ہے. خیر اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اسی پر چلتے ہیں کہ ہاں فی الحقیقت ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے دی گئی. جی. اس میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو سب شامل ہیں. جب اسلام کو فروغ حاصل ہوا، قوت انہوں نے حاصل کی اور فتح مکہ بھی ہو گیا، پورے جزیرۃ العرب میں یہ بات پھیل گئی ٹھیک ہے کہ اب حضور ہی کا رول ہوگا تمام عرب پر. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو امان دی وہ تمام امور پر حاوی تھی کہ آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ ہوگا. یہ علاقہ یمن اور نجد کے درمیان واقع ہے. کہ جب کبھی اسلامی ریاست کو تسلط وہاں ملتا ہے اور آپ وہاں پر بس رہے ہیں تو آپ کو ہم اسی طرح عزت آبرو سے ٹریٹ کریں گے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر میں پاکستان کو ریاست مدینہ کا پرتاؤ دیکھنا چاہتا ہوں تو پاکستان میں مجھے نظر آتا ہے کہ اس بات کی بہت فالوئنگ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام نے ضمانت دی تھی الحمدللہ پاکستان کے مسلمان اس کو فالو کر رہے ہیں. عملاً جو کچھ مسلمانوں نے کیا اپنے اپنے ادوار میں اور آج تک کر رہے ہیں، غیر مسلموں پر کبھی ظلم نہیں کیا، ان کا استحصال نہیں کیا، ان کی عبادت گاہوں کی ہمیشہ حفاظت کی ہے. سر آپ دیکھیں نا، ہندوستان تو مخالف تھا کرتارپور راہداری کو کھولنے کو. جی یہ آپ دیکھیے یہ مسلمانوں کا ہی وتیرہ ہے نا. اور ظاہر موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اس میں دینا چاہیے میں کریڈٹ عمران خان صاحب کو کہ کرتارپور راہداری کو کھول کے ایکچوئل ہم نے بین المذاہب ہم آہنگی کی جو راہداری تھی اس کو بھی کھول کے بتایا کہ ہمارا یہ روشن چہرہ ہے. ایسا ہی ہوا ہے جی. اس پر بھی کلام ہو سکتا ہے مگر آپ کے نقطہ نظری کو مان کر اگر سوچیں تو یہ بھی ایک اچھا قدم ہے جس سے نہ صرف ہندو سکھوں کو اور بھی بعض اقلیتوں کو فائدہ پہنچا. ٹھیک ہے. ان کے بھی مفادات کو سامنے رکھ کر یہ در کھول دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کس حد تک اس کے فائدے اور کس حد تک نقصان ہوں گے وہ تو ابھی وقت بتائے گا. اگر ایک اسلامی ملک میں اقلیتیں، اب یہ بڑا اہم ترین سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور اس پہ آپ نے بہت توجہ سے کلام فرمانا ہے کہ اگر ایک اسلامی ملک میں اقلیتیں اس ملک کے آئین و قانون کی خلاف ورزی کرتی ہیں یا اقلیتوں کے حقوق کی آڑ میں اسلام اور ریاست کے خلاف اقدامات کا تقاضا کرتی ہیں تو اس صورت میں ریاست مدینہ کی تعلیمات کیا تھیں یہ آپ نے بتانا ہے. اور اس وقت ریاست مدینہ یعنی اس وقت جو ہے ریاست مدینہ نے باغیوں کو کس طرح سے ڈیل کیا؟ جی جنید صاحب، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، گزارش یہ ہے کہ جب آپ میثاق مدینہ کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی بنیادی بات ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا اس میثاق کے اندر کہ قانون کی پابندی ضروری ہے. واہ. جہاں حقوق بیان کیے گئے، ہاں ان کے ساتھ سب طبقات کے فرائض بھی بیان کیے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان البر دون الاسم 3-4 مرتبہ شاید یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں اتنے مختصر سے ڈاکومنٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سگنیٹریز ہیں اس ڈاکومنٹ کے، اس دستور کے، ان سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ قانون کو فالو کریں گے اور بغاوت نہیں کریں گے. واہ. اب کس کی بغاوت تھی؟ ٹھیک ہے. بغاوت تھی سپریم اتھارٹی کی، سپریم کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کی. وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. تو جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے اس اتھارٹی کی تعمیل ہر حال میں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آج جدید دنیا میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی دستور بنتا ہے بالکل ٹھیک. اس کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے. اب اس کی مثالیں ذرا کچھ واقعات کی صورت. اچھا اب میں یہاں اب آپ نے کہا کہ اگر اس کی وائلیشن ہو، اچھا یہاں ایک اور کنفیوژن کو بھی ختم کر دینا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں اگر اقلیتیں وائلیشن کریں، سوال یہ ہے اگر کوئی اقلیت نہ ہو تو وہ وائلیشن کرے تو اسے کوئی پروٹیکشن ملتی ہے؟ کیا اچھی بات ہے. قطعاً پروٹیکشن. کیا اچھی بات ہے. جس نے وائلیشن کر دی اب وہ ایک کیٹیگری میں کھڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اس کیٹیگری میں کھڑا ہے جہاں پہ سب کے لیے قانون نے برابر کیا اچھی بات کام کرنا اور قانون ایکٹیویٹ ہو اقلیت جائے اور گا. اکثریت کا تصور ختم ہو گیا. اب میثاق مدینہ نے کیا کہا؟ یہ آرٹیکل 16 ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ أَيْدِيهِمْ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ بَغَىٰ مِنْهُمْ أَوِ ابْتَغَىٰ دَسِيسَةً ظُلْمًا أَوْ إِثْمًا أَوْ عُدْوَانًا أَوْ فَسَادًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اگر اس ریاست کے اندر کوئی بھی ظلم، گناہ، بغاوت، فساد، ریاست کے خلاف دشمنی کرے گا تو تمام مومنین اس کے لیے اس کے خلاف اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے.
اب اس کی مثالیں پیش وَإِنَّ کریں۔ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَالِدُ أَحَدُهُمْ، ایسا کام کرنے والا ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، قانون ان کے خلاف یکساں مثالیں نافذ بتائیں ذرا، ابن قتل کی وہ یکساں نافذ ہوگا، وہ بتائیے ذرا۔ اچھا اگر آپ مثالوں پہ آئیں تو یہاں 2-3 چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اس دستور کی اور ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اجتماعی سطح پر ہوئی یا انفرادی سطح پر، کسی گروپ نے کی یا کسی فرد نے کی، ٹھیک ہے، وہاں قانون حرکت میں آیا۔ واہ، مثلا وہاں مسجد زرار بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا دیا، ٹھیک ہے، اس بنیاد کو ختم کروایا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، کیونکہ وہ فتنے کی گھر تھی وہ جگہ، درست۔ اچھا کسی فرد نے کیا، ابھی آپ نے جیسے عبدالعزیٰ ابن قتل کا ذکر کیا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک مسلمان کے ساتھ صدقات اکٹھے کرنے کے لیے، اس نے بغاوت کر دی، مسلمان کو قتل کر دیا اور مکہ جا کے مشرکین کے ساتھ مل گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے غلط اشعار اور اس طرح کی گستاخیاں کی بات یہ ہے، اس کا appropriate word یہ کہ گستاخی کی سرکار نے یہ شروع کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ کو اطلاع ملی کہ وہ حرم کعبہ کے پردوں اور غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور وہاں چھپا ہوا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ عمل کرنے والا، گستاخی کرنے والا حرم کعبہ کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہے تو اس کو قتل کر جس جگہ پر چونٹی کو مارنا حرام ہے وہ حرم ہے، حرم کہتی ہے، حرم ہے، حرم کہتی ہے اس کو، اور اتنی سانسیں بھی مت دینا کہ پردے سے باہر آئے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے وہ حرم کسی وجہ سے ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کے سامنے ریاست کی ایک پریکٹس جو ہے وہ سامنے آئی۔ کعب ابن اشرف کا بھی معاملہ آپ کے ساتھ آپ دیکھ لیں، جس نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف شروع کی، سازشیں شروع کی ریاست کے خلاف اور گستاخیاں شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ حکم جاری فرمایا اور محمد ابن مسلمہ 2 دیگر ساتھیوں کے ساتھ گئے اور اس کو قتل کیا گیا۔ تو یہ ریاست کی جو پالیسی تھی وہاں پہ وہ بڑے واضح طور پہ ہمارے سامنے آئی کہ جو سپریم کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے ریاست کی، اس اتھارٹی کو کسی بھی صورت میں آپ نے اس کی سینکٹیٹی کو سفر نہیں کرنا۔ جب آپ اس کی سینکٹیٹی کو لے کے چلیں گے جنید صاحب، پھر کیا ہوگا؟ پھر یکساں دستوری حقوق ہوں گے ساری ریاست کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ جو ریاست میں رہنے والے سارے لوگ ہیں انہم امۃ واحدہ من دون الناس، کوئی بھی قبیلہ ہے، مسلمان ہیں، وہ ایک وحدت ہیں تب جب وہ دستور کے اندر ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ فائنلی ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب، بہت عام ترین سوال آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں اور آپ نے بہت توجہ سے اس پہ ذرا کلام کرنا ہے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میں سمجھائے گا کہ ریاست مدینہ کا پرتاؤ کیا پاکستان کو ہونا چاہیے۔ ریاست مدینہ میں جہاں اقلیتوں کو مکمل آزادی، تحفظ اور حقوق دیے گئے، وہیں اقلیتوں کے اوپر ایک اسلامک اسٹیٹ کے شہری کی حیثیت سے کیا کیا ذمہ داریاں تھیں یہ آپ بتائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی معاہد کو، ذمی کو قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آج صرف اتنا بتا دیجئے، ریاست مدینہ کا پرتاؤ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، ہمیں جو ریاست کے اندر رہ کے باغیانہ رویہ اختیار کریں، ریاست سے تصادم کریں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے تصادم کریں، ناموس رسالت و ختم نبوت کے حوالے سے انگلیاں اٹھائیں، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ریاست کو؟ کیٹیگوریکل 2-4 جملوں میں بتائیے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت ہے اور ان کا حکم وہی ہے جو سورہ فتح کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ۔ وہی امر، وہی معاملہ جو باغی کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو بھی اسی طرح سے ڈیل کیا جائے گا۔ جاتے جاتے بات ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کا پرتاؤ پاکستان کو بنانے کی ہوئی
تو بہت ضروری ہے ایک جملہ میں ادا کر دوں صاحب کہ اس ملک کا محسن 22 کروڑ پاکستانیوں کا محسن، مجھے کہنے دیجئے جملہ، بہت درد کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کوفیوں میں زندگی گزار کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کے حضور میں چلا گیا۔ ناظرین، جتنا ظلم ہم نے اپنے قومی ہیرو کے ساتھ کیا ہے، جتنا ظلم کیا ہے ناظرین، بحیثیت قوم ہم سب مجرم ہیں، ہم سب کو اپنے آپ کو مجرم سمجھنا چاہیے۔ اس شخص نے احسان در احسان کیا، اس شخص نے احسانات کیے اس قوم کے اوپر کہ پاکستان کو پاکستان بنا دیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا، اس کو طاقت عطا کر دی، اس کو قوت عطا کر دی، اور رہتی دنیا تک دشمنوں کو یہ بتا دیا کہ اب پاکستان کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا، کیونکہ اب پاکستان ایک ایٹامک پاور بن چکا ہے، اب پاکستان مسلم ورلڈ کا پہلی ایٹامک پاور بن چکی ہے، اور تم جو ہمیں بار بار اپنے بامز کا، اپنی میزائلز کی دھمکیاں دیتے تھے، اب الحمدللہ ہمارے پاس بھی بامز موجود ہیں، ہمارے پاس بھی میزائلز موجود ہیں۔ تو جس شخص نے بحیثیت قوم ایک پاکستانی کو پاکستان کی شناخت دی، ایک مضبوط پاکستان کی شناخت دی، ہم نے اس شخص کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ بس ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو قوم اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہے، فراموش کر دیتی ہے، یاد رکھیے کہ اس قوم کی داستان داستانوں میں نہیں ہوتی۔ ہم اپنے نوجوانوں کو اچھا میسج نہیں دے رہے صاحب، اچھا میسج نہیں دے رہے۔ نوجوانوں کو میسج دینا چاہیے تھا، کل لوگ نکل کر آئے، بہت جمع غفیر آیا، لیکن جو حق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تھا وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ مجھے کہنے دیجیے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حقیقی محسنوں کی قدر کرنے اور زندگی میں انہیں اپنا سر کا تاج بنانے کی توفیق عطا فرمائے، پلکوں پہ بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ سورہ واقعہ کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ واقعہ خود بھی پڑھا کرو اور اولاد کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جو شخص ہر رات سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا وہ شخص کبھی بھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔